لیکن بڑا دکھ ہوتا ہے کہ العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء نبیوں کے وارث ہیں، یہ حدیث پڑھتے پڑھتے ہماری زبانیں خشک ہو گئیں، لیکن آج تلک ہم یہ نہیں سمجھ پائے کہ کما حقہ نبیوں کی وراثت کہتے کس کو ہیں، یہ حضور کی نیابت ہوتی کیا چیز ہے۔ ہم نے کیا سمجھا کہ صرف درسگاہ میں بیٹھ کر کے قال اللہ قال رسول کی تعلیم دے دینا، واعظ و نصیحت کر دینا، پیری مریدی کر لینا اور مسجد مدرسہ بنوا دینا، خانقاہ تعمیر کروا دینا، بس یہی ہمارے نزدیک شاید نبیوں کی وراثت ہے اور ہم حضور کی نیابت کا کام کر رہے ہیں۔ لیکن امت کے ساتھ کیا کچھ ہو رہا ہے، ہماری قوم کہاں جا رہی ہے۔ آج ہمارے سامنے کیسے کیسے بڑے بڑے چیلنجز ہیں، کن کن مشکلات سے آج یہ امت جوجھ رہی ہے، ہماری بچیاں کہاں جا رہی ہیں، ہمارے نوجوان کس راہ پر کھڑے ہیں، اور ہماری تعلیمی حالت کیا ہے، معاشی حالت کیا ہے، سیاسی سچویشن کیا ہے، ہماری دفاعی پوزیشن کتنی مضبوط ہے، ان تمام چیزوں پہ ہمارا دھیان ہی نہیں جاتا ہے۔ میرے بھائی، جس طرح قرآن پڑھانا، حدیث پڑھانا، خطاب کرنا اور پیری مریدی کرنا نبیوں کی وراثت ہے اور حضور کی نیابت ہے، اسی طرح شیطان صفت طاقتوں کو نکیل کسنا بھی یہ حضور کی نیابت ہے، انسانیت کے دشمنوں کو سبق سکھانا بھی حضور کی نیابت ہے۔ اور آج یہ دنیا میں جو یہ لوگ اپنی کرسی اور ستہ کے نشے میں پاگل ہیں، وہ منمانیاں کر رہے ہیں، ایسے لوگوں کے خلاف ڈٹ کر کے کھڑے ہونا، مظلوموں کی مدد کرنا، ظلم کے خلاف مضبوطی کے ساتھ آواز اٹھانا اور پوری انسانیت کی فکر کرنا، یہ بھی مصطفیٰ جان رحمت کی سنت ہے اور ان کی نیابت ہے۔ آپ دیکھیے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہتے ہیں 10 سال تک مدینہ منورہ میں رہے، اور سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ مکے سے ہر دوسرے تیسرے دن ایک بندہ چلتا اور وہ 2-3 دن میں جا کر کے مدینہ پہنچتا تھا۔ اسی طرح کہتے ہیں وہ 8 سال تک وہ بندہ، اس کی یہی ڈیوٹی رہی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ لگائی کہ وہ مکے سے مدینہ اور مدینے سے مکہ وہ جا کر کے حالات کا جائزہ لے، وہ خبرگیری کرے، دیکھے کیا ہو رہا ہے۔ 8 سال، جبکہ میرے حضور کو اس کی ضرورت نہیں تھی، آپ کے لیے جبریل کافی تھے، آپ کا اللہ کافی تھا، لیکن یہ مصطفیٰ جان رحمت نے یہ اس بندے کی ڈیوٹی لگا کر کے کہ مکے سے مدینہ جائے، مدینے سے مکہ جائے، اور 8 سال تک وہ یہی کام کرتا رہا۔ یہ گویا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو سبق دیا کہ میرے بعد اب جبریل نہیں آئیں گے، یہ میں اس بندے کی ڈیوٹی لگا کر کے گویا تمہیں بتا رہا ہوں کہ امت کی خبرگیری کرتے رہنا، امت کی فکر کرتے رہنا، ان کے حالات سے باخبر رہنا، اور ان کے مسائل کے حل کے لیے تم سر جوڑ کر کے بیٹھنا اور ان کو آگے بڑھانے کی کوشش کرتے رہنا۔ آپ فرماتے ہیں مسلمان ایک دیوار کی طرح ہے، دیوار کی طرح، دیوار کی ہر ایک اینٹ دوسرے اینٹ سے جڑی ہوتی ہے اور اس کو سہارا دے رہی ہوتی ہے، اس کو مضبوط کر رہی ہوتی ہے۔ اور حضور فرماتے ہیں میری امت گویا ایک جسم کی طرح ہے کہ جسم کے کسی ایک عضو میں اگر تھوڑی سی بھی تکلیف ہو جاتی ہے نا تو اس سے سارا جسم بے چین ہو جاتا ہے، مضطرب ہو جاتا ہے، اور ایک چھوٹی سی انگلی میں بھی اگر درد ہو تو پورا جسم رات بھر بے چین رہتا ہے، تڑپتا رہتا ہے، اس کو نیند نہیں آتی ہے۔ تم کیسے مسلمان ہو کہ تمہارا پڑوسی بھوکا مر رہا ہے اور تم اپنے گھر میں آرام سے خراٹے لے رہے ہو اور تمہیں اس کی فکر نہیں ہے؟ تمہارا بھائی بھوکا ہے لیکن تمہیں خبر نہیں ہے، تم اپنی دنیا میں مست ہو، تمہیں تو صرف اپنی بیوی، اپنے بچے، اپنی دکان اور اپنے کاروبار سے مطلب ہے، تم اپنی انا سے، اپنی ذات کی کھول سے باہر اور کچھ دیکھ ہی نہیں رہے ہو۔ اللہ کی قسم مسلمان اتنا خود غرض نہیں ہوتا میرے بھائی، اتنا مطلبی نہیں ہوتا ہے۔ یار ہمیں آپ کو تو بھیجا ہی اس لیے گیا ہے، ہم دنیا میں پیدا ہی اس لیے کیے گئے ہیں کہ انسانیت کی خبرگیری کریں، پوری ملت کی فکر کریں۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، تم تو دنیا میں آئے ہی اس لیے ہو تاکہ تم دنیا کی سمسیاؤں کا سمادھان کرو، انسانیت کی سیوا کرو، اللہ کے بندوں کی خدمت کرو۔ جو بھی اس دھرتی پہ غریب، لاچار، مجبور، تنگ دست بستے ہوں،
جن کا دنیا میں کوئی سہارا نہ ہو، تم ایسے بے سہاروں کا سہارا بنو۔ یار وہ کیا مسلمان کہ جس کو صرف اپنے کاروبار، اپنی روزی، اپنے بیوی، اپنے بچے اور اپنے گھر مکان کی فکر ہو۔ مسلمان تو وہ ہوتا ہے جس کی سوچ آفاقی ہوتی ہے، جو پوری دنیا کی فکر کرتا ہے، جو سارے جہان کے لیے تڑپتا ہے، اور وہ خود بھوکا رہ لیتا ہے لیکن اپنے اگل بگل بسنے والے، اپنے پڑوسیوں کو، اپنے بھائیوں کو وہ کبھی بھوکا نہیں سونے دیتا ہے۔